اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ بالکل اسی طرح ایک آیت کل کے سبق میں گزرا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کریں گے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سب سے قوی ہے اور کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ نے آپ کو چھوڑا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے کہ اللہ کے سوا تمہاری مدد کرے؟ اللہ کے مقابلے میں پھر تمہاری مدد کون کرے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو بس ہر مومن اللہ پر ہی توکل کرے، کیونکہ اللہ ہر مومن کا ساتھ دے دے۔ اللہ کی مدد جب شامل حال ہو تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے مخالف ہو جائے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، پھر تمہارے ساتھ اگر ساری دنیا کے لشکر بھی مل جائے، اللہ کی مدد نہ ہو تو آپ پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کی مدد مومن کے ساتھ ہے، اور اللہ کی مدد مجاہد کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے وہ محنت اور جدوجہد کرتے۔ اللہ فرماتے تم میری مدد کرو، یعنی میرے دین کی مدد کرو۔ میری مدد کرو معنی اللہ کی دین کی مدد کرو۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کہتے تم میرے دین کی مدد کرو، دین والوں کی مدد کرو، پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کی مدد کرو، اور جب تم میرے دین کی مدد کرو گے پھر میرا مدد تمہارے ساتھ ہوگا، اور جب میرا مدد تمہارے ساتھ ہو فلا غالب لکم، پھر تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ بدر میں اللہ کی مدد، احد میں اللہ کی مدد، ہر حال میں صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی مدد۔ بہت کم تعداد بہت بڑے تعداد پر غالب آ جاتے، کیونکہ اللہ کی مدد ساتھ۔ وہی یخذلکم، یہ بھی یاد رکھو کہ اگر اللہ تمہیں رسوا کرے، پھر اللہ اگر تمہیں چھوڑ دے، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر اللہ کے ماں سوا کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتی؟ کر ہی نہیں سکتا کوئی آپ کی مدد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اس کا معنی یہ کہ اپنے طاقت پر اور اپنے کثرت پر اور اپنی لشکر پر فخر نہ کرو، چاہے تعداد میں تم کم ہو، لیکن پھر بھی اللہ پر توکل کرو کہ اللہ کی ذات، اور تعداد میں تم زیادہ ہو تو تب بھی جو ہے تم اپنے تعداد سے تاثر نہ لو کہ ہم تعداد میں زیادہ ہے اس لیے فتح پائیں گے، بلکہ ہم تو اللہ کی دین کے لیے اللہ کی ذات پر توکل کر رہے ہیں، اس کی جدوجہد میں اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اللہ ہی مددگار ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تفصیل کل ذکر ہوا کہ وہ ایک بدبخت ذوالحویسرہ ان کا لقب ہے، اور نام اس کا خرسوس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی طرح الزام لگائے تھے۔ مالی غنیمت میں پہلے ایک کمبل تھا اور بعد میں وہ نظر نہیں آیا، تو کچھ صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ یہاں کچھ اس میں کچھ سامان کم ہے، ایک گرم کمبل تھا جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا اور اب نہیں ہے۔ تو اس منافق نے
یہ کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہوگا، حالانکہ پیغمبر کو اجازت ہے کہ مالی غنیمت سب اکٹھا ہو، پیغمبر اگر کوئی اپنے لیے کوئی چیز اس میں پسند کرے لے سکتے ہیں، تو پھر پیغمبر چپکے سے کیوں لے گا؟ وہ تو لوگوں کے سامنے لے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے لیے تو یہ مناسب نہیں کہ وہ اسی طرح خیانت کرے۔ یغل ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، جس نے بھی اجتماعی مال میں خیانت کیا قیامت کے دن لے کر آئے گا، حاضر ہوگا، اور وہ چوری والا مال ان کے سر کے اوپر ہوگا اور یہ حاضر ہوگا۔ یہ صرف شرمندگی کے لیے کہ قیامت میں اللہ ان کو رسوا کرے گا۔ مالی غنیمت میں نہیں، چوری کا حکم ان تمام حقوق میں یا اجتماعی ہو یا انفرادی ہو۔ اگر کسی ایک آدمی کا آپ چوری کریں گے تو پھر اس کا سزا کم ہے بنسبت اس کے کہ آپ اجتماعی مال میں سے چوری کریں، مانا کہ آپ بیت المال میں سے چوری کریں جو سارے مسلمانوں کا ہو، آپ اسی طرح اجتماعی مال جو مال غنیمت ہے اس میں سے سرکار کے مال میں سے چوری کرے تو پھر اس کا سزا بھی زیادہ ہے۔ بعض چیز ایسی ہے کہ وہ پورے مملکت کے پورے لوگوں کے، جیسے گیس بجلی کا چوری، اس پر گناہ بھی زیادہ ہے بنسبت کسی ایک انسان کے چوری کا۔ کسی ایک انسان کا حق آپ نے مارا تو اسی کو حق دینا پڑے گا، لیکن اگر اسی طرح کی چوری ہو تو پھر یہ پورا، یہ صرف سرکار کا نہیں بلکہ پورے انسانوں کا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے پورے مملکت والوں کا ہے، تو اب یہ پورے مملکت کا چوری ہے، اس لیے اس کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ بالکل اسی طرح اوقاف کا معاملہ ہے، مساجد میں جو سارے محلے والے مسجد کے اجتماعی چیز کے لیے فنڈ جمع کرتے، اگر اسی فنڈ میں خیانت ہو تو اس کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ اگر فنڈ میں خیانت کیا تو پھر وہاں پر یہ تمام لوگوں کے سامنے آپ کو رسوا کیا جائے گا اور یہ حق سب کو دینا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ وہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، وہ غریب ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو غریب ہے لیکن بڑا غریب وہ ہے کہ کل قیامت کے دن حاضر اس حال میں ہو کہ ان کے اعمال پہاڑوں جتنے ہوں، لیکن پھر کوئی ایک آدمی آئے گا، وہ کہے گا کہ اس نے مجھے مارا ہے، دوسرا آئے گا کہ اس نے مجھے گالی دی، تیسرا آئے گا کہ اس نے میرا حق لیا، چوتھا آئے گا کہ اس نے مجھ سے یہ ظلم کیا۔ اب اسی طرح ہر ایک کو ان کے اعمال میں سے اعمال دیے جائیں گے، پھر ان کے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ پھر بھی جو آئے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، تو پھر ان کے گناہ اس پر رکھیں گے، اور یہاں تک کہ وہ جو نیکی کے پہاڑ ان کے پاس ہوں گے وہ خالی ہو جائیں گے، لوگ لے کر جائیں گے ان کے پاس، اس کی جگہ گناہ کے پہاڑ ہو جائیں گے۔ ثم توفی کل نفس، پھر ہر ایک نفس کو پورا دیا جائے گا ما کسبت، جو انہوں نے کیا، وہم لا یظلمون، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، وہ آدمی جو اللہ کے اطاعت کرے، کمن معنی لیس کمن، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، باء بسخط من اللہ، جو اللہ کے غصے میں مبتلا ہو، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، یہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں، اللہ پاک نے ان کو الگ کر دیا اس میں، واللہ بصیر بما یعملون۔
اللہ کے ہاں مجرم کے لیے الگ صف ہوگا، اور اسی طرح جو مجرم نہیں ہوگا انعام یافتہ لوگوں کے لیے الگ صف ہوگا۔ اللہ کے ہاں انصاف ہے، یہ نہیں کہ یہ مجرم اور یہ غیر مجرم دونوں ایک صف میں کھڑے ہو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کا احسان ہے کہ رسول بھی بھیجا اور پھر ان کے نفوس میں سے، بشروں میں سے رسول بھیجا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی رسول مانے اور اس کو بشر نہ مانے، بشریت سے انکار کرے، تو یہ رسول کا انکار ہے، کیونکہ رسول تو بشر میں ہے، رسول تو انسانوں میں آیا، اور قرآن خود اعلان کرتے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ رسول کو ان کے نفسوں میں سے، انہی کے خاندان اور قوموں میں سے رسول بھیجا۔ اگر یہ رسول جبریل ہوتا، اگر یہ رسول کوئی اور فرشتہ ہوتا جو انسانوں میں نہ ہو، انسانوں کے علاوہ ہوتا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ فرشتہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، فرشتے کے ساتھ یہ ضروریات نہیں لگے ہوئے، نہ اس کو ٹھنڈ لگتا ہے نہ اس کو گرمی لگتی، فرشتہ نہ تکتا ہے اور نہ فرشتہ کوئی اس کو تکلیف دے سکتا ہے، اور نہ فرشتے کو ان چیزوں کا احساس ہوگا۔ تو جب فرشتے کو بھوک ہی نہیں لگتا تو بھوکوں کا احساس کیسے کرے؟ جب فرشتے کو نیند نہیں آتا تو ان کو کیسے احساس ہوگا کہ نیند بھی کوئی انسان کی ضرورت ہے کہ اس کو ابھی اجازت دے کہ یہ سو جائے؟ جب فرشتے کو گرمی ہی نہیں لگتی تو پھر آپ کے گرمی کا اس کو کیا احساس ہوگا؟ جب فرشتے کو ٹھنڈ ہی نہیں لگتا تو پھر آپ کے ٹھنڈ کا اس کو کیا احساس ہوگا؟ جب فرشتے کا کوئی نہ خالو ہے، نہ ماموں ہے، نہ نانا ہے، نہ دادا ہے، نہ بھائی ہے، نہ چچا ہے، اور نہ ان کی بہنیں، نہ ان کے کوئی اسی طرح رشتہ دار، تو پھر انہی رشتوں میں انسان کا جب اس دنیا میں امتحان لیا جاتا ہے، باپ مر جاتے ہیں، بھائی مر جاتے ہیں، احساس ہو جاتے ہیں اس پر۔ اب اگر فرشتے کے ساتھ یہ نہیں ہے اور انسانوں کے ساتھ ہے تو پھر وہ فرشتے کو کیا احساس ہوگا؟ غم کیا چیز ہے، تکلیف کیا چیز ہے، مصیبت کیا چیز ہے؟ کسی کا فوت ہونا یہ کتنا بڑا تکلیف دہ اور اسی طرح ایک بڑا غم کی صورت ہے، یہ فرشتے کو تو احساس نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے کہا اس لیے میں نے فرشتہ رسول نہیں بھیجا، وہ رسول بھی تم میں سے بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ان چیزوں کا احساس ہو۔ اور تم نے رسول کی زندگی میں دیکھا، ان کی پھوپھیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی پھوپھیاں فوت ہو گئی، یہ دکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضور کے زندگی میں فوت ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غم سہ لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹا ابراہیم 18 ماہ کی عمر میں بیمار ہو گیا، 18 ماہ کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک صحابی ہے ابو الحداد، سرار کے مقام پر مدینہ سے کافی 3-4 میل کے فاصلے پر یہ آدمی رہتے تھے، اب تو پورا ایک ہی شہر ہو گیا، سرار کا مقام اب مدینہ میں ہی شامل ہے۔ تو یہ وہاں رہتے تھے، ان کا اپنا بچہ 2 سال سے کم عمر میں 1 سال 1.5 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ تو اس کی بیوی تھی حداد رضی اللہ عنہ کی، یہ لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ بیوی نے کہا کہ اب میرے چھاتی میں دودھ ہے، اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بچہ ہمیں دے دے تو چونکہ ہمارا بچہ مر گیا ہے، ایک اس سے ہم اپنا دل بہلائیں گے، اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کی اگر تربیت ہم سے ہو تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا فخر کی بات ہے۔ تو حضرت حداد رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنا بچہ ہمیں دے دیں، ہم اس کو دودھ پلائے۔
ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچہ گھر میں تھا. ماریا قبطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، جو کہ یہ باندی تھی، جو کہ یہ بچہ انہی کا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریا قبطیہ سے پوچھا کہ یہ بچہ دودھ پلانے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم دے دیں. انہوں نے کہا کہ اجازت ہے، لے جائے، بچہ صحت مند ہو جائے گا. اور یہ لے جا کر کافی عرصہ ان کے ساتھ رہا، لیکن بیمار ہو گیا. اللہ کا یہ کرنا تھا. پھر انہوں نے پیغام بھیجا رسول اللہ کے پاس کہ یہ بچے کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابراہیم کو گود میں لیا، یتقعقع، اس کا سانس ایسے رک رہا تھا اور وہ ایسے جو ہے سانس نہیں لے سکتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو ہے جاری ہو گئے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور چہرے پر جب آنسو بہنے لگے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو ہمیں رونے سے منع کیا، آپ تو خود رو رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، بلسان، کہ میں نے اسی سے روکا ہے آپ کو کہ آپ اس سے جو ہے اسی طرح نوحہ نہ کرو، چیخے نہ نکالو. یہ آنسو تو غم کے آنسو ہے، میں بھی انسان ہوں، میں بھی بشر ہوں. یہ میرا بیٹا تھا، اور 18 ماہ کے اس عمر میں یہ مجھ سے الگ ہو رہے، تو مجھے بھی اس کا دکھ ہے، اپنے بیٹے کا یہ دکھ اور یہ غم ہے. اور یہ فرشتہ ہوتا تو پھر یہ غم ہوتا، یہ انسان تھا تو اس لیے اس کو یہ غم ہوتا. بشریت سے انکار نہیں رسول اللہ کا، جو کرتے ہیں وہ پیغمبر کو مانتے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا غم سہ لیا. یہ امت کا غم خوار ہے، یہ امت کا رہنما اور خیر خواہ ہے. خود بھی اس پر تکلیفیں آئی، برداشت کی، امت کو دکھایا کہ امت کو سکھلایا کہ کیسے برداشت کرنا ہے. جیسے پیغمبر نے برداشت کیے سے تم بھی برداشت کرو، کیونکہ یہ پیغمبر بھی تمہارے طرح انسان ہے، اور انسانیت اور کے ناطے ان کا بھی دل ہے، اس پر بھی یہ دکھ ہے. اگر فرشتہ آتا تو فرشتے کو یہ دکھ نہ ہوتا، کیونکہ فرشتے کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ساتھ یہ چیزیں ہے ہی نہیں، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم، کہ ان کے پاس بھیجا رسولا پیغمبر، من انفسہم، ان کے اپنے نفسوں میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر کا کام کیا ہے؟ قرآن کا تلاوت، ان کو قرآن سکھاتا ہے. ویزکیہم، شرک سے اس کا تزکیہ، ان کے عقائد پاک کر دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کا علم سکھلاتے ہیں. وَالْحِکْمَہ، اور ان کو حدیث سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں. یہ پیغمبر کا کام ہے. یہ 4 بڑی ڈیوٹیاں ہیں پیغمبر کے، جو اپنی امت کے لیے اسی طرح کا پیغمبر اپنے زندگی میں یہ ڈیوٹیاں سر انجام دیتے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ بڑے خطائی میں، دور گمراہی میں پڑا تھا، اب پیغمبر نے تزکیہ نفس کیا ان کا، اور پیغمبر نے ان کو تعلیم دی کتاب کے، پیغمبر نے ان کو حکمت سکھایا، پیغمبر نے ان کا اخلاق سکھایا، پیغمبر نے معاشرت سکھایا. یہ ساری چیزیں پیغمبر نے سکھائے، معاشرے کو پیغمبر نے بہتر بنایا. آخر دعوانا